بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 4 اپریل بروز جمعہ ہم بات کریں گے سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے دہشت گردی عدالت کے جج کو عہدے سے فارغ کیا گیا تھا، اور اس سے متعلق اب جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش رفت سامنے آئی ہے اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے خلاف جیسے دہشت گردی عدالتوں میں جسمانی ریمانڈ کے فیصلے آئے، اس سے بھی یہ بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے یہ سارے کا سارا معاملہ۔ اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہائی کورٹ نے حکومتی آرڈر کو کالعدم قرار دے دیا ہے، اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج بجلی سستی کرنے سے متعلق نیپرا اتھارٹی کے پاس ایک اہم سماعت تھی، بڑی تفصیلی سماعت تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ شہباز شریف کی جانب سے بجلی سستی کرنے کا جو حکم دیا گیا یا ان کی جانب سے جو اعلان کیا گیا اور ڈھول پیٹا گیا کہ جی بڑا ریلیف دیا جا رہا ہے، حقیقت میں جو کیس ہے وہ نیپرا کے پاس ہے، اور نیپرا اتھارٹی میں آج سماعت ہوئی ہے اور بجلی کیسے سستی ہو رہی ہے۔ ایک ہوتا ہے دعووں میں ملک کو ترقی کی راہوں پہ گامزن کر دینا اور یہ کہنا کہ جی حالات بہتر ہو گئے ہیں، ملک معیشت بہتر ہو رہی ہے۔ ایک ہوتی ہے ایکچول صورتحال، وہ آپ کو نیپرا اتھارٹی سے اس کی تفصیلات مل سکتی ہیں۔ ملک بھر کے لیے بجلی 1.71 روپے سستی کرنے کی درخواست پر نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نیپرا نے سماعت مکمل کر لی ہے۔ نیپرا اتھارٹی اعداد و شمار کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ جاری کرے گی۔ پاور ڈویژن کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کی اعلان کردہ قیمت میں کمی معاشی صورتحال سے مشروط ہے۔ یہ ہے کل شہباز شریف کے اعلان کی اصل تفصیلات جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ یہ کیسے ہوگا، چونکہ ایک جو بجلی سستی ہے وہ 1.71 روپے بجلی سستی کرنے کے لیے نیپرا سے اجازت لینی تھی، اور اس کیس پر سماعت ہوئی، اور یہ 7 روپے یا 6 روپے بجلی سستی کرنے کا جو دعویٰ ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ پاور ڈویژن کہہ رہا ہے کہ جی یہ مشروط ہے، اگر معاشی حالت بہتر ہوئی تو ٹھیک ہے، نہ ہوئی تو اس کی کوئی وزیر اعظم کے اعلان کی حیثیت نہیں ہے۔ نیپرا کے چیئرمین وسیم مختار کی سربراہی میں بجلی 1.71 فی یونٹ سستی کرنے کی درخواست پر سماعت ہوئی، جبکہ حکومت نے بجلی سستی کرنے کی درخواست نیپرا میں دائر کر رکھی ہے۔ حکومت کے پاس ڈائریکٹ بجلی سستی کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے۔ پاور ڈویژن کے حکام کے مطابق حکومت نے یہ درخواست کابینہ سے منظوری کے بعد نیپرا میں جمع کروائی ہے، جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ کے الیکٹرک سمیت بجلی تقسیم کار تمام کمپنیوں پر اس کمی کا یکساں اطلاق کیا جائے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ حکام کا کہنا ہے کہ بجلی کی قیمت میں یہ ممکنہ کمی ٹیرف سبسڈی میں اضافے کے ذریعے کی جائے گی تاکہ صارفین کو براہ راست ریلیف مل سکے۔ تاہم پاور ڈویژن حکام نے واضح کیا کہ یہ کمی صرف عام صارفین کے لیے ہوگی، اور لائف لائن یعنی کم ترین بجلی استعمال کرنے والے کم آمدنی والے صارفین کو اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ نیپرا کی سماعت میں حکومت کی درخواست پر فریقین کا موقف سننے کے بعد بجلی کی قیمت میں 1.71 روپے فی یونٹ کی کمی سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ پاور ڈویژن حکام کے مطابق 3 ماہ کے لیے صارفین کو بلز میں ریلیف ملے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے سے 58 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ 3 ماہ میں اس کا ریلیف ٹیرف میں فرق ختم کر کے صارفین کو دیں گے۔ پاور ڈویژن حکام نے نیپرا سماعت میں بتایا کہ 3 ماہی ایڈجسٹمنٹ میں 12 ارب 5 آئی پی پیز کے معاہدوں کی بچت کے شامل ہیں۔ سرکولر ڈیٹ کے معاملے پر بینکوں سے بات چیت جاری ہے، جسے جلد فائنل کر لیا جائے گا۔ آئی پی پیز سے بچت کا 3 ماہی ایڈجسٹمنٹ میں ہی ریلیف ملے گا۔ نیپرا سماعت میں پاور ڈویژن حکام نے بتایا کہ ٹیرف میں فرق کو کم کرنے کے لیے وفاقی حکومت 266 ارب روپے کی سبسڈی دے رہی ہے۔ مزید ٹیرف میں فرق کی سبسڈی شامل کر کے رقم 324 ارب روپے تک پہنچ جائے گی۔ حکام کے مطابق ریلیف کوارٹر ایڈجسٹمنٹ کی مد میں یا ری بیسنگ کی مد میں دیا جا سکتا ہے۔ 5 آئی پی پیز کے ساتھ مذاکرات سے 12 ارب روپے کا فائدہ ہوا جو عوام کو دے رہے ہیں۔ ہمارے 32 آئی پی پیز سے مذاکرات مکمل ہو گئے ہیں۔ نیپرا میں 7 آئی پی پیز کی سماعت ہو چکی ہے۔ پاور ڈویژن حکام نے کہا کہ عوام کو تمام ریلیف کوارٹر ایڈجسٹمنٹ کے ذریعے دیا جائے گا۔ سرکولر ڈیٹ کے حوالے سے جیسے کوئی پیش رفت ہو عوام کو ریلیف دیا جائے گا۔ سماعت کے دوران چیئرمین نیپرا نے کہا کہ کل کوارٹر ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ریلیف دیا ہے۔ ایف سی اے کی مد میں 1.36 کی کمی کی گئی ہے۔ 1.71 پر سماعت کر رہے ہیں۔ عوام کو 5.3 یا 4 کا فوری ریلیف مل جائے گا۔ تیسری کوارٹر ایڈجسٹمنٹ کی درخواست اپریل کے دوسرے ہفتے آنا شروع ہو جائے گی۔ بعد ازاں ملک بھر کے لیے بجلی 1.71 سستی کرنے پر نیپرا نے سماعت مکمل کی۔ نیپرا اتھارٹی اعداد و شمار کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ جاری کرے گا۔ یہ جناب والا جو 7.41 روپے شہباز شریف نے بجلی سستی کرنے کا کہا تھا، اس کے حوالے سے جو حکومت نے کابینہ سے منظوری کے بعد درخواست دائر کی ہے اس پر آج سماعت ہوئی ہے نیپرا میں، اس کی تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ وہیں پہ
پشاور ہائی کورٹ نے خیبر پختونخوا حکومت کی جو کروڑوں روپے مالیت کا ٹینڈر ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا، جو آرڈر تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے خیبر پختونخوا محکمہ صحت کا کروڑوں روپے مالیت کا ٹینڈر کالعدم قرار دیتے ہوئے حکم نامہ جاری کر دیا۔ حکم نامے کے مطابق عدالت نے ٹینڈر کو مخصوص کمپنی کو فائدہ پہنچانے کی منظم کوشش قرار دے دیا۔ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس ارشد علی اور جسٹس خورشید اقبال نے خیبر پختونخوا میں ادویات خریداری ٹینڈر کیس پر حکم نامہ جاری کیا۔ کیس کی سماعت کے دوران وکیل درخواست گزار شمائل احمد بٹ نے عدالت کو بتایا کہ فرنٹیئر ڈرگسٹورز لمیٹڈ کو جعلی اور غیر معیاری ادویات پر بلیک لسٹ کیا گیا۔ بلیک لسٹڈ کمپنی کو ادویات کی فراہمی دینا انسانی جانوں سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ جعلی ادویات کی روک تھام کے لیے ٹیسٹنگ لیبارٹریوں سے رپورٹس جمع کی گئی ہیں۔ بلیک لسٹ کمپنی کو سرکاری ہسپتالوں میں ادویات کی فراہمی دینا بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد محکمہ صحت کے کروڑوں روپے مالیت کے ٹینڈر کو غیر شفاف، امتیازی اور کالعدم قرار دیتے ہوئے حکم نامہ جاری کیا کہ ٹینڈر شرائط سے اہم شق جان بوجھ کر حذف کی گئی، جو کہ مخصوص کمپنی کو فائدہ پہنچانے کی منظم کوشش کی گئی۔ عدالت نے متعلقہ کمپنی کو دیے گئے ٹینڈر کو فوری منسوخ کرنے کی ہدایت کی اور ادویات کی خریداری کا عمل از سر نو قانون کے مطابق شروع کرنے کا حکم دیا۔ حکم نامہ میں مزید کہا گیا کہ عوامی فنڈز سے خریداری میں شفافیت اور منصفانہ مقابلہ یقینی بنائیں۔ عدالت نے بلیک لسٹ کمپنی کو نوازنا انسانی زندگیوں سے کھیلنے کے مترادف قرار دے دیا ہے۔ اب جانتے ہیں کہ محکمہ صحت کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا حکومت نے نگران دور حکومت میں محکمہ صحت میں جو بڑے گھپلے تھے اس کے اوپر تحقیقات بھی کی ہیں، اس کے اوپر ورکنگ بھی شروع کر دی ہے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اب یہ ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے، جہاں پر جو پاکستان تحریک انصاف، اب یہ شمائل احمد بٹ یہ پاکستان تحریک انصاف ہی کے وکیل ہیں، تو یہ ایک درخواست دائر کی گئی تھی کہ جو نگران حکومت میں ٹینڈر منظور ہوئے تھے وہ ٹینڈر کالعدم قرار دیے جائیں، چونکہ کمپنیوں کے ساتھ جب آپ کا معاہدہ ہو جائے تو وہ آپ اگر خود ختم کرتے ہیں تو اس کی پھر کنڈیشنز ہوتی ہیں، پھر حکومت کے لیے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ اب ہائی کورٹ نے جب اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے تو اب موجودہ جو پی ٹی آئی کی کے پی حکومت ہے ان کے پاس صاف شفاف طریقے سے دوبارہ ٹینڈر قانون کے مطابق اس کو آگے بڑھانے کا اختیار آ گیا ہے۔ تو یہ پشاور ہائی کورٹ نے خیبر پختونخوا محکمہ صحت کا کروڑوں روپے مالیت کا ٹینڈر کالعدم قرار دیتے ہوئے حکم نامہ میں کہا اور یہ بھی کہا کہ مخصوص کمپنی کو جس کی دوائی انسانی جانوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے اس کو نوازنے کے اوپر بھی سوالات اٹھائے۔ وہیں پہ دہشت گردی عدالت کے جج نے ایک کیس ہے آج کل مصطفیٰ عامر کیس، بڑا ہائی پروفائل کیس ہے کراچی کا، اور اس میں جو ملزم ارمغان ہے اس کا جسمانی ریمانڈ جب مانگا گیا تھا تو دہشت گردی عدالت نے جسمانی ریمانڈ نہیں دیا تھا۔ سندھ ہائی کورٹ نے اس کے اوپر پھر جج کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے جج سے، اور یہ اپنی نوعیت کا پہلا کارروائی تھی کہ جب دہشت گردی عدالت کے جج کے فیصلے پر اس کے انتظامی امور کو ختم کیا گیا تھا۔ اسی طرح کے فیصلے ابوالحسنات ذوالقرنین سے متعلق جب وہ دہشت گردی عدالت کے جج تھے، اور طاہر عباس سپرا صاحب سے متعلق یہ معاملات ڈویژن بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ دیکھ چکا ہے اور فیصلے بھی آئے باقاعدہ طور پر۔ یہ معاملہ جب پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی ضمانتیں، عبوری ضمانتیں توسیع ہوئی، بعد میں پتہ چلا کہ اسی ڈیٹ میں جب توسیع ہوئی اسی ڈیٹ میں ہی ضمانتیں خارج کر دی گئیں، اور پھر یہ معاملہ جب ہائی کورٹ میں گیا، ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی وکلا نے بیان حلفی دیا بھی ہمیں کہا گیا کہ یہ، اور حتیٰ کہ سرکاری وکیل نے بھی کہا کہ ضمانت میں توسیع ہو گئی تھی، اس کے باوجود جو جج تھے ابوالحسنات ذوالقرنین انہوں نے ضمانتیں خارج کی، پھر وہ ضمانتیں منظور بھی ہوئیں اور معاملہ انتظامی کمیٹی کو بھیجا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ لیکن چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملات وہاں جہاں پی ٹی آئی کی بات آ جائے گی وہاں نظام بالکل تبدیل ہو جائے گا، نظام میں گنجائش ہی نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، بھلے وہ 12 دن کا 14 دن کا ریمانڈ دے دیں، جوڈیشل ریمانڈ دے دیں شناخت پریڈ کے لیے، بھلے اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ بار بار کہہ چکی ہے کہ 1 دن میں یا 2 دن میں بھی شناخت پریڈ ہو سکتی ہے، 10 دن کا 12 دن کا ریمانڈ کیوں دیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود دھڑا دھڑ دیا جا رہا ہے، چونکہ وہ کانفیڈنٹ ہیں کہ نظام اب اپنا ہے اور اب کوئی ہائی کورٹ، کوئی معاملہ، کوئی کچھ ایسا نہیں ہوگا، جیسے 3 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے اور جوں تک نہیں رینگ رہی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے کانوں میں، اور وہ کوئی بھی کسی صورت بھی اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کو تیار نہیں ہے۔
تو یہاں پر جب سندھ ہائی کورٹ نے ان سے اختیارات واپس لیے، ذاکر حسین نے اختیارات واپس لینے پر سپریم کورٹ کراچی رجسٹری سے رجوع کیا۔ آج سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی۔ عدالت نے درخواست سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے اگلے سیشن میں 3 رکنی بینچ کے روبرو مقرر کرنے کی ہدایت کر دی۔ سابق منتظم جج ATC سید ذاکر حسین کی اپیل پر عدالت عظمیٰ نے پروسیکیوٹر جنرل سندھ، ایڈوکیٹ جنرل سندھ اور شکایت کنندہ کو نوٹس جاری کر دیے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے 18 فروری کو پروسیکیوشن کی درخواستوں پر فیصلہ جاری کرتے ہوئے منتظم جج کے اختیارات کسی اور عدالت منتقل کرنے کی سفارش کی۔ اپیل میں کہا گیا کہ سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے ATC جج کے خلاف سخت ریمارکس دیے گئے۔ فاضل جج سے کوئی جواب طلب کیا گیا، نہ ہی موقف پیش کرنے کا موقع دیا گیا۔ اس میں یہاں تک لکھا گیا تھا کہ جسمانی ریمانڈ کی درخواست پر سماعت ہو رہی تھی تو چیمبر میں، جج کے چیمبر میں ارمغان کا جو والد ہے، ملزم ارمغان کا والد، وہ جج کے چیمبر میں موجود تھا۔ تو جج کہہ رہا ہے کہ مجھ سے تو میرا موقف ہی نہیں سنا گیا، سارا کچھ ون سائیڈڈ لکھ دیا گیا، میرے خلاف اتنا کچھ لکھ دیا گیا۔ درخواست میں کہا کہ موقف پیش کرنے کا موقع نہ دینا آئین کے آرٹیکل 10(a) کی خلاف ورزی ہے۔ درخواست گزار کے خلاف سخت ریمارکس کو خارج کیا جائے تاکہ ان کے طویل عدالتی کیریئر پر لگے داغ صاف ہو سکیں اور ساری جو چیزیں وہ آئین اور قانون کے مطابق ہو سکیں۔ دوران سماعت جسٹس ظفر احمد راجپوت نے یہ ریمارکس میں کہا تھا، سندھ ہائی کورٹ کے جو جج ہیں، کہ پورا آرڈر ٹرائپ ہے مگر ہاتھ سے وائٹو لگا کر جیسی کیا گیا ہے، پولیس ابھی تک لکھا ہوا ہے اور بہت سارے اس میں سوالات اٹھائے گئے تھے۔ تو اب سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے جو کراچی رجسٹری میں موجود ہے، اس نے درخواست کو سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے متعلقہ جو افسران ہیں یا متعلقہ حکام ہیں ان کو نوٹس جاری کر دیا ہے اور ساتھ عدالت نے جواب طلب کر لیا ہے اور 3 رکنی بینچ میں کیس سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ یہ جج دہشت گردی عدالت کی درخواست پر آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت ہوئی، جس درخواست کو قابل سماعت قرار دیتے ہوئے سماعت کے لیے منظور کر لیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔